بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ یا حی یا قیوم سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران اسلام، آج جمعۃ المبارک ہے اور بڑا عظمت والا دن ہے۔ دن تو سارے عظمت والے ہی ہوتے ہیں، لیکن جمعہ کے بارے میں فرمایا کہ جو جمعے کا دن ہے وہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ تو آج کے جو اعمال ہیں وہ ہمیں خاص طور مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے چاہیے، جیسے سورۃ القاف، اس کو ہم کثرت سے پڑھیں۔ تھوڑا ٹائم تو اس پہ لگتا ہے، لیکن اس کو 2 بار 3 بار پڑھ لیں۔ اگر پڑھنا مشکل ہے تو اس کو کم از کم سن لیں، موبائل میں یا ریکارڈنگ میں جا لیں۔ درود پاک کثرت سے پڑھیں، استغفار کریں۔ جو بہترین اعمال ہیں ان کو کوشش کریں۔ یہ جتنی بھی بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، رنج و غم ہیں، یہ انشاءاللہ نماز باجماعت کی ادائیگی کے بعد جو بہت بڑا عمل ہے ذکر کا، اس کی برکت سے یہ ہماری پریشانیاں دور ہوں گی۔ بندے کی ہلاکت کے لیے بے شمار بلائیں ہیں، بے شمار طریقے ہیں ہلاکت کے لیے، اور ان سب کی جو روک ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ ہمارے شیخ حضرت ابو انیس محمد برکت علی لدھیانوی قدس سر العزیز، بین الاقوامی تبلیغی مرکز دربار عالیہ کیمپ دارالاحسان سمندری روڈ فیصل آباد، وہ اپنی تحریرات میں فرماتے ہیں کہ نہ جج بن کر مطمئن ہوا، نہ جرنیل بن کر مطمئن ہوا، جو بھی مطمئن ہوا اللہ کے ذکر سے ہوا۔ اللہ کے ذکر میں ہر شے ہے، اطمینان، سکون، قرب، ولایت، نجات۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ذکر میں شفا ہے اور دنیا کی باتوں میں بیماری ہے۔ اللہ کے ذکر سے دکھ دور، پریشانیاں دور، نچاکیاں دور، خناس دور، فتنات دور، جادو ٹونا دور ہو جاتا ہے۔ آج کے دور میں غریب کہتا ہے بھئی میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے مجھے سکون ہو جائے گا، جھوپڑی والا کہتا ہے میرا گھر بن جائے مجھے سکون ہو جائے گا، کچے مکان والا کہتا ہے میرا پکا گھر بن جائے مجھے سکون ہو جائے گا، پکے گھر والا کہتا ہے کہ میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے مجھے سکون ہو جائے گا، سائیکل والا موٹر سائیکل والا کار والا بڑی گاڑی کے لیے سکون تلاش کرتا ہے، بچے کی نوکری لگ جائے سکون ہو جائے گا، قرضہ اتر جائے سکون ہو جائے گا، کمیٹی نکلا سکون ہو جائے گا، میرا مال اچھے دام بک جائے جو سکون ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اس کوشش کو رد فرمایا اور فرمایا کہ اگر سکون چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ بے ذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کی جو شفا ہے، دلوں کا جو اطمینان ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو لہٰذا آپ اپنے گھروں کو، اپنے سینوں کو، اپنی زبانوں کو ہر وقت ذکر خدا اور ذکر محمد مصطفیٰ سے آباد کریں۔ یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، بس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب یہ دیکھیں کہ جس کو اللہ یاد کرے یا جس کا ذکر اللہ پاک کریں گے، اس کو دنیا میں کیا پریشانی ہے گی، کیا تکلیف ہے گی، کیا کوئی اس کو کوئی نقصان پہنچائے گا۔ تو لہٰذا اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم
جھوٹ سے، چغلی سے، غیبت سے، حسد سے، ریاکاری سے بچیں اور کثرت سے اللہ کا ذکر کریں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے، اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے بخشش اور اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہر دن اور ہر رات کو باوضو رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور کثرت سے ذکر خدا اور ذکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور یہ جو آج کا دن ہے اس کو زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، قیمتی بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔